بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بہت دلچسپی لے کے اس گفتگو کو سنتے ہیں اور آپ ہمہ وقت چوکنے رہتے ہیں تاکہ کوئی بات مس نہ ہو جائے، کوئی بات آپ کی سماعت سے نہ گزر سکے، کوئی بات آپ کے سننے سے رہ جائے، اور اسی لیے بسا اوقات ایک ایک حرف بچوں کو یاد ہوتا ہے۔ آج کی اس نشست میں 3 طرح سے ہم آغاز کر سکتے ہیں، جو آپ کہیں وہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلی مرتبہ جو پہیلیاں آپ کے گوش گزار کی تھیں، آپ اس سے آغاز کریں۔ ایک یہ کہ ہم نے آپ کو جو قصہ اور کہانی سنانی ہے اس سے شروع کریں، اور ایک یہ کہ ہم ابتدا کریں ان پہیلیوں سے جو آپ کا گھر کا کام ہے، سوچ کے آئیے اور آئندہ نشست میں بیٹھ کر اس پہ بات کریں گے۔ آپ فیصلہ کیجئے اور ہم اس کا آغاز، اس دھاگے کا سرا پکڑتے ہیں۔ کہیے، مگر جلدی فیصلہ کیجئے۔ کہانی سے شروع کریں۔ بہت خوب۔ جو قصہ ہم نے آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے بیٹے کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز جو آپ نے قائم رکھنی ہے اپنی ذات کے ساتھ بھی، اس سوسائٹی میں بھی، اور بڑے ہو کے بھی، آپ کی عمر اگر اللہ تعالیٰ 80 برس کی رکھے تو آج 2019 ہے، 80 سال کے بعد کیا آ جائے گا؟ 2019 ہے نا؟ 80 سال کے بعد آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 2000؟ غلط بات ہے بیٹے، غلط بات ہے۔ بتائیے۔ اب بچے سارے، تمام کے تمام اس کا جواب الگ الگ دے سکتے ہیں۔ مثلاً ابھی آپ 6 سال کے ہیں تو 80 میں سے 6 سال تو آپ نے نکال لیے، گزر گئے، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 94۔ دیکھیے، 74۔ شاباش۔ یہ 94 پہ کون چلا گیا؟ 74 ایئرز رہ گئے نا؟ تو 74 ایئرز کو آپ پلس کریں 2019 میں، تو پھر آپ 80 سال کے ہو جائیں گے۔ ہر بچے کی عمر مختلف ہے، تو ہر بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ ہر بچے کی عمر اپنی موجودہ عمر کو مائنس کر کے پھر 80 میں جتنے سال بچتے ہیں وہ لگائیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب 20 سال گزار چکے تو آپ 60 سال اور جئیں گے تو 80 ہو جائے گی نا آپ کی عمر۔
تو یہ بیٹے ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے، اچھا یہ بتائیے قاف میم جو لکھا ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا، 40 قاف میم، 150 قاف میم. قاف کا جی قمری مہینہ، خوب، کہاں دماغ آیا ہے. قاف میم سے مطلب ہوتا ہے قبل مسیح. یہ تو اسی طرح ہے کہ قاف میم سے قمری مہینہ لینا جیسے MBBS، میاں بیوی بچوں سمیت. یہ تو اسی طرح کر لیا نا آپ نے، ٹھیک ہے. تو قاف میم کا مطلب ہے قبل مسیح. قبل مسیح کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے. مورخین اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ 200 سال قبل مسیح میں پیش آیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تاریخ کو شروع کرتے ہیں، اور تاریخ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق 1900، یہ کیا ہے 2020. تو 2020 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گویا شروع ہوتا ہے. اور قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہ واقعہ ہوا. سندھ کی تہذیب 3000 سال پرانے آثار برآمد ہوئے. تو 3000 وہ، 2020 ہوئی نا، 2020 ہوئی، 19 ہوئی، سوری 19 ہوئی. تو 2000 تقریباً یہ، اور 3000 وہ، 5000 سال آج سے پہلے فلاں واقعہ ہوا. تو اس لیے قبل مسیح ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام قیامت کے برپا ہونے سے قبل تشریف لائیں گے. اب تک جتنے لوگوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسیح ہیں اور عیسیٰ ہیں، وہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے. اور آخری آدمی ہمارے علم کے مطابق جس نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھے، اور وہ اپنے اس دعوے میں سچے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. یہی ہمارے بنیادی اختلافات جو مرزائیوں یا قادیانیوں سے ہیں یا احمدیوں سے، اس میں سے ایک اختلاف یہ ہے کہ بیٹے وہ کہتے ہیں کہ جس مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے آنا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے نام سے قادیان انڈیا میں ایک گاؤں ہے، اس میں وہ پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں یہ تمام باتیں غلط ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، نہ تو وہ پیدا ہوں گے، وہ آسمانوں سے آئیں گے، ایک بات. دوسرے وہ آئیں گے دمشق میں، شام میں، ہندوستان کے گاؤں قادیان میں نہیں آئیں گے. اور تیسری بات یہ کہ جو ان کے متعلق پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی پوری ہی نہیں ہوئی. وہ تو جب پوری ہوں گی تو تب بات بنے گی. جب وہ آئیں گے تو اس وقت تمام اسلامی ممالک، سعودیہ کے علاوہ، سعودیہ کا بھی بڑا حصہ، اس سے پہلے سب کا سب یہودی فتح کر لیں گے. انہوں نے اس کا آغاز گویا ایک طریقے سے کیا کہ عراق پر حملہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عراق فتح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد شام پر حملہ ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد فرمایا تھا مصر پہ حملہ ہوگا. عراق میں امریکنز آئے، یہودیوں نے حملہ کیا، سب کچھ، لیکن وہ عراق کو چھوڑ کے واپس چلے گئے. ابھی تو عراق میں حکومت قائم ہونی ہے.
پھر شام میں حکومت قائم ہونی ہے، پھر مصر میں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے وہ۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو قبل مسیح سے ایک مراد تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پیدائش کا واقعہ، اور ایک ہم اب تک بھی قبل مسیح میں ہیں۔ اب قبل مسیح کا کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے نا، تو ہم ان سے پہلے ہی کے زمانے میں جی رہے ہیں نا۔ اس لیے کئی مرتبہ ہمارے دوست کہتے ہیں تمہاری کیا عمر ہے، میں کہتا ہوں میں قبل مسیح کا انسان۔ آپ سمجھ گئے؟ وہ سمجھتا ہے کہ 2000 سال پرانا یہ بندہ ہے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، میں ان سے پہلے کا آدمی۔ جب عمر نہ بتانی ہو نا اپنی، تو اس قسم کے چٹکلے چھوڑے جاتے۔ تو اس لیے بیٹے پہلی بات جو آپ سے کر رہے تھے وہ یہ کہ جس چیز کو قائم کرنا ہے اپنی ذات میں بھی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، اپنے والدین کے ساتھ بھی، اور دنیا میں جس شعبے میں آپ کل جائیں آپ کو قائم کرنا ہے، وہ چیز کیا ہے کہ یہ اسلام نہیں۔ کہیے کیوں غلط بولے؟ جب نہیں آتا تو چپ رہیے۔ سب سے بڑی چیز بیٹے جو آپ نے قائم کرنی ہے وہ انصاف ہے، ہمیشہ اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے معاشرے میں ہمیشہ انصاف سے بات کرنی ہے، ہمیشہ انصاف سے کام لینا۔ اللہ نے فرمایا لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ انصاف کو قائم کریں۔ سب سے بڑی چیز جو آپ نے قائم کرنی ہے وہ انصاف ہے بیٹے، اور انصاف بھی اپنے اسباب، وسائل اور ذرائع کو دیکھتے ہوئے اس انصاف کو قائم کریں۔ حکومت ظلم کرتی ہے، آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں، قلم سے لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے حکومت سے ٹکر لے لیں، فی الحال وہ وقت نہیں ہے۔ ہمیشہ انصاف اور ظلم پر احتجاج، ظلم کو نہ برداشت کرنا، ظلم کے خلاف بولنا، ظلم کی نشاندہی کرنا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیشہ بیٹے انصاف سے کام لینا ہے، اور یہ انصاف اس حد تک ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی اپنی ذات کے خلاف گواہی جاتی ہے دیجیے۔ آپ کیوں صبح دیر سے اٹھے؟ انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ نیند بہت آ رہی تھی، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ نہیں میں تو جلدی اٹھ گیا تھا، میں تو ایسے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ یہ ظلم ہے نا بیٹے، یہ جھوٹ بھی ہے اور دوسرے کو ایک طرح کا دھوکہ دینا بھی۔ اسے ہمیشہ صاف بات کیجئے کہ میں واقعی سویا ہوا تھا، سخت نیند آ رہی تھی۔ اب یہ کہیے کہ اس مرتبہ کی معافی، آئندہ کوشش کریں گے صحیح وقت پہ اٹھیں۔ استاد کہتے ہیں کیوں دیر سے اٹھے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات نیند نہیں آئی تھی، پرابلم تھی، اس لیے میں دیر سے اٹھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیند تو پوری ہو گئی تھی، سستی چھائی ہوئی تھی۔ اوفو، اس کا تو نام سنتے ہی بیٹے ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سستی کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ سستی کہ سستی؟ سستی یا سستی؟ سس دیکھو سب سیٹیاں بجانے لگے ہیں۔ سین کی آواز سیٹی ہوتی ہے نا، جیسے سستی۔ اور جب بھاؤ تاؤ ہو، جب خرید و فروخت کا ذکر ہو، تو اس کو کہتے ہیں سستی۔
اور سستی کے بالمقابل مہنگی. ٹھیک ہے بیٹے, ایسے الفاظ بنتے ہیں. اردو بولنا ہر ایک کو آتی بھی نہیں. مصیبت یہ ہے, ایک سلسلے میں کسی نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجا, کلپ بھیجا, ہم سن رہے تھے اسے. تو اس نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کے پرخچے اڑا دیے. لفظ نہیں یاد آ رہا تھا. ہم نے ہندوستان کے پرخچے اڑا دیے. تو وہ اچھا خاصا پرانا آدمی ہے صحافت میں. تو ہم نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا اور اردو بولنا نہ آئی. یہ لفظ کیا ہے بیٹے؟ پرخچے. کوئی بچہ بولے, آپ کیا بولتے ہیں؟ کہیے کہ ہم نے اپنے دشمن کے, فلاں آدمی نے اپنے دشمن کے پر فلاں آدمی, بولیے. کبھی نہیں بولا یہ لفظ ہی نہیں آپ نے بولا کبھی. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ کو جنگ و جدل سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا. بولتے ہیں عام طور پہ ہم نے فلاں کے پرخچے اڑا دیے. لفظ یہ نہیں ہے پرخچے, پرخچ, اور لفظ ہے پرخچے اڑا دیے. پرخچ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار بیٹھنے کے لیے جو کپڑا ڈالتا ہے نا, اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی سے لفظ بنا ہے پرخچا. پرخچا, پرخچا نہیں بنا. تو اس لیے پرخچے اڑا دیے. پرخچے اور پرخچے فرق کیا ہے؟ آپ خود سوچیں. ہم پھر دہراتے ہیں اس لفظ کو, پرخچے اور پرخچے. غلط لفظ پہلے پڑھتے ہیں. پرخچے اور صحیح لفظ ہے پرخچے. فرق کیا ہوا؟ ایک لفظ بن جاتا ہے, پر خچے دو, پر الگ خچے دو. کسی حد تک ٹھیک ہے جی بیٹے. پر خچے کے خواہ کے اوپر زبر ہے, خواہ کے اوپر جزم. زبردست, یہ ہے اصل جواب. پرخچے, پے پہ بھی زبر ہے, رے پہ بھی زبر ہے, اور خا پر سکون ہے. پرخچے. اور پرخچے پے سے زبر ہے اور رے پر جزم ہے, سکون ہے, ٹھہرنا ہے, اور پھر آگے چلنا ہے. تو پرخچے اصل لفظ ہے. اس نے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیے. پرخچے اور پرخچے دونوں میں فرق ہے. ایک صحیح ہے, ایک غلط ہے. اور صحیح لفظ پرخچے ہے. ہم نے اپنے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بیٹے حرکات سے الفاظ کا تلفظ بدل جاتا ہے, اور یہ کام ساری زندگی کرنے کا ہے. ساری زندگی ہمیشہ ڈکشنری دیکھیے,
ایک کام بس آپ کیا کیجئے، ہمیشہ نا رات کو سونے سے پہلے یہ سوچیں، رات کو سونے سے پہلے بہت سے کام ہیں، آپ کو کتنے کام بتائیں؟ وہ بچہ بولے جس نے کرنے ہو، جس نے نہیں کرنے بھی صاف بات ہے وہ نہ پوچھے۔ کوئی بچہ جو رات کو سونے سے پہلے کئی ایک کام ہے، کتنے بتائیں آج آپ کو جو آپ کر سکیں؟ ایک، تین، چلو 3 کام بتا دیتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے بیٹے ہمیشہ ایک کام کیجیے۔ یہ 33 مرتبہ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ اور 33 مرتبہ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور 34 مرتبہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے سویا کیجیے، ٹھیک ہے بیٹے؟ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے 33 اور 34 مرتبہ یہ پڑھ کے سویا کیجیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بیٹے کہ آپ زندگی بھر معذور نہیں ہوں گے۔ آپ کے اگر 80 سال بھی عمر ہو گئی نا، اب 80 سال آپ کے کب پورے ہوں گے ہر کوئی جانتا ہے، تو 80 سال بھی، ہم تو قبل مسیح کے آدمی ہیں نا، تو اس لیے 80 سال بھی آپ کی عمر ہو جائے تو بھی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کو نہ خادم چاہیے، نہ کوئی اور آدمی چاہیے، نہ کسی کی احتیاج ہے آپ کو۔ چلتے پھرتے دیکھتے ہی دیکھتے آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے بیٹے۔ اب آپ کی کتنی لوگ خدمت کرتے ہیں، کوئی دسترخوان بچھا رہا ہے، کوئی آپ کو سوتے سے اٹھا رہا ہے، والدہ آپ کی کپڑے لا رہی ہیں، بابا آپ کے فیس ادا کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بڑی سخت بات کہوں، پھر بھی شرم نہیں آتی ہمیں کہ ہم پڑھتے نہیں، ہے نا؟ آپ میں سے کون سا بچہ آج کل کیا پڑھ رہا ہے؟ کوئی ایک بتاؤ، کہیے۔ نائنتھ اور ثانیہ دونوں پڑھ رہے ہیں، 10th۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ لائبریری بھی کبھی کبھی نا وہ بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے، آپ کو یاد کرتی ہے کہ آپ جائیں۔ وہ کتابیں کہتی ہیں ہم اب چل کے جا نہیں سکتی نا، کیونکہ ہماری ٹانگیں نہیں، پاؤں نہیں، تو کبھی کبھی جایا کریں، ان غریبوں کو بھی پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ کے سونا ہے۔ جب آپ پڑھ کے سوئیں گے آپ کو عمر بھر کوئی محتاجی نہیں ہوگی، آپ کو بھی نہیں، آپ کے اس تصور میں نہیں آ سکتا بیٹے محتاج ہونا کتنی بڑی بے چارگی کی، بے بسی کی علامت ہے۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، 50-60 میں آپ پہنچتے ہیں نا، پھر اس وقت احساس شروع ہوتا ہے کہ میں کہیں معذور نہ ہو جاؤں۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام جو سونے سے پہلے کرنے کا ہے، آپ کا اس دن پڑھنا کیا ہوا ہے، اپنی پڑھائی پوری کر کے، اپنے سبجیکٹس، کوئی کتاب، کوئی کہانی، جو چیز بھی آپ نے کرنی ہے وہ پڑھ کے سوئی۔ اسکول ہوم ورک پورا کر کے سونا، کم ہے یا زیادہ۔ اور اگر آپ بہت جلدی سونے کے عادی ہیں، کیا کہنے، صبح اٹھ کے کام کیجئے، اسکول جانے سے پہلے 2 گھنٹے لگائیے، مدرسہ شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ وقت مل جاتا ہے، اس پہ کام کیجئے، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ دونوں چیزیں آپشن آپ کے پاس ہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ سو جائیں اور صبح اٹھ کے پڑھا کیجئے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں بیٹے تو کبھی کبھی 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں؟ یہ تو آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ کیوں جی؟ یہ کیوں نہیں جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے؟ ارینج کیا کرنا ہے آپ؟ سب چیزیں موجود ہیں، یہ پوچھ لیتے ہیں اور لوگوں سے بھی جو اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ پیر اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھنا، اور اسی طرح
3 کام ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کرنے ہیں. ایک تو تسبیحات کا پڑھنا، دوسرے کوئی بھی اپنا کام اسکول جدھر کا بھی ہے اسے یا مکمل کر کے سونا یا سونے کے بعد اسکول سے پہلے کر لینا. 2 چیزیں ہوگی. اور تیسری چیز بہت کام کی ہے بیٹے، اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ سونے سے پہلے سوچنا ہے کہ آج میں نے کوئی نئی چیز کیا سیکھی. آج آپ جب سوئیں گے نا تو آپ سوچئے گا کہ اچھا یہ لفظ پرخچے ہے، پرخچے نہیں ہے. یہ نئی چیز پتہ چلی، آج پتہ چلی نا نئی چیز. روز جس دن یاد آئے کہ آج تو کوئی نئی چیز سیکھی ہی نہیں، فوراً جلدی سے بستر چھوڑ کے ڈکشنری کھولنی ہے، انگلش کی، اردو کی، کوئی ایک لفظ پڑھنا ہے کہ اچھا اس کے یہ معنی ہوتے ہیں، یہ تو مجھے پہلے معلوم نہیں تھے. اچھا یہ معلوم تھے، پھر دوسرا دیکھو، تیسرا دیکھو، 10 15 20 الفاظ آپ نے دیکھے، اچھا یہ معلوم نہیں تھا. وہ لفظ پڑھ کے اور وہ لفظ یاد کر کے، اچھا اسپیلنگ اس کے کیا ہیں، ہجے کیا ہیں، کیسے پڑھا جاتا ہے، سو جائیے. روز ایک نئی چیز سیکھی، روزانہ. اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم اب تک بیٹے روزانہ سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ کے سوتے. روزانہ. ہم رات ایک کتاب پڑھ رہے تھے اور اس میں پہلی مرتبہ، یہ مفہوم تو ذہن میں ہوتا ہے لیکن پہلی مرتبہ ایک فقرہ دیکھا. اس نے لکھا کہ سکھ میں اتراؤ نہیں اور دکھ میں گھبراؤ نہیں. سکھ میں اتراؤ نہیں. اترنا ہوتا ہے نا، اردو میں بولتے ہیں. اترنے کا کیا مطلب ہے؟ غرور، لوگوں کو کی حقارت. سائیکل مل گئی نا، اب سائیکل جب مل گئی تو اب اتراتا پھرتا ہے کہ تمہارے پاس سائیکل نہیں ہے، تم میرا مقابلہ کدھر سے کر سکتے ہو. یہ غرور کی بات ہے، فضول بات ہے. تو سکھ جب مل جائے، چین مل جائے تو اترایا نہیں کرتے. اور دکھ میں گھبراؤ نہیں، ہوش، حواس، سوچ سمجھ قائم رکھنی. ایک نئی چیز ہم نے پڑھی. اس سے پہلے اس محاورے کا ہمیں علم نہیں تھا بیٹے، تو رات ہم نے سیکھا نا. اسی طرح سونے سے پہلے ایک نیا لفظ، ایک نئی بات، ایک نئی چیز، ایک نئی کہانی، ایک نیا قصہ. آپ کریں گے یہ تینوں کام انشاءاللہ. بہت اچھا، ٹھیک ہے. اور آئندہ ہفتے یاد بھی دلانا کہ کس کس بچے نے کتنے حصے پہ عمل کیا ہے. سب سے اچھا تو وہ ہے جو تینوں کام کیا، تسبیحات بھی پڑھ لی، کام مکمل کر لیا. نئی چیز آپ نے کیا سیکھی؟ بس ایک چیز کا اضافہ ہونا چاہیے. مثلاً آپ کوئی لفظ لے لیں. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ تزک، یہ تزک کیا ہوتا ہے؟ آپ گئے ڈکشنری کھولی، اچھا آپ نے لفظ کیا پڑھا؟ تزک بابری، تزک جہانگیری، تزک تیموری. تو آپ نے کہ یہ تزک کیا ہوتا ہے؟ جا کے آپ نے جب ڈکشنری کھولی تے اور زے پہ تو پتہ چلا کہ تزک کے معنی ہیں ڈائری، کاپی. آپ کو معلوم ہے؟ ٹھیک ہے بیٹے، ایک نیا لفظ پتہ چلا. سو جائیے آرام سے. بس اگلے دن یاد ہی نہیں رہا، نہ رہے، کوئی بات نہیں. یہ سب چیزیں آپ قوت حافظہ کے خزانے میں جمع کرتے رہتے ہیں. پھر کسی دن ضرورت پیش آتی ہے نا، پھر آپ ٹارچ لے کے جاتے ہیں کہ وہ مجھے ایک لفظ کی ضرورت تھی، اس کو کیا کہتے ہیں لفظ کو؟ تزک. ہاں یہ پڑا ہوا ہے، چلو آپ نے لکھ لیا، بول دیا تزک. تو اس لیے بیٹے بنیادی طور پہ آپ روز کچھ سیکھیے. جن معاشروں میں انصاف قائم نہیں ہوتا وہاں پہ لوگ ظلم سیکھتے ہیں. تو بنیاد آپ کی انصاف پہ، بنیاد آپ کے زندہ رہنے کی، قوموں کے اٹھان کی انصاف پہ.
ابھی پچھلے دنوں یہ جو آپ میں سے بھی بیٹے جن کے والد کسی اچھے سرکاری عہدے پہ فائز ہیں، جن کے ماموں چچا اور دادا نانا بہت بڑے افسر رہے ہیں، ان بچوں کو خاص طور پہ سیکھنا چاہیے بیٹے ظلم نہیں کرنا. بچاؤ اپنے آپ کو ظلم سے. یہ ظلم جو ہے نا یہ انسان کو خراب کر دیتا ہے، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں. یہ بھی پچھلے دنوں ڈی ایچ اے میں ایک واقعہ پیش ہے، ڈی ایچ اے میں ہی ہے. ہمارا دل بڑا گھبراتا ہے بیٹے وہاں جانے سے. اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں کہ وہاں ہمارا درس مسلسل ہوتا رہا. اب ہم نے چھوڑ دیا اس لیے کہ ہم جب جاتے ہیں تو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. کروڑوں کی کوٹھیاں اس ڈی ایچ اے میں بنی ہوئی ہیں. اور کون سی ایک کالونی ہے، ایک ہے بحریہ. یہ بحریہ کی جگہوں پہ جانے سے دل گھبراتا ہے ہمارا. ہمیں جو چیز سوچ کے جاتے ہیں وہ بھی ذہن سے اتر جاتی ہے. اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں بیٹے، کروڑوں روپے کی، کروڑوں روپے کی. اسلام آباد میں کسی کے ساتھ کسی کام سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا اس گلی میں پلاٹ ہے 1 ارب روپے کا. دل اس لیے گھبراتا ہے بیٹے کہ غربت کہاں پہنچ گئی، غربت کی سطح کہاں پہنچ گئی. غربت جتنی بھی ہو جائے، غریب جتنا بھی ہو جائے، اس ملک میں اس غربت کو مٹانے ختم کرنے کی قیمت عزت نفس ہے. اور یہ بدترین جینا ہے، عزت نفس مجروح کرے. یہ بات آپ کے لیول سے تھوڑی سی اوپر کی ہے. مانگنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ اب غربت کو ختم کرنے کے لیے مانگنا شروع کر دے آدمی، دل پہ چھری چل جاتی ہے اور بے اختیار بد دعا نکلتی ہے کہ جس نے اس ملک کی تباہی میں اور ان حالات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی رسوا کرے، ان خاندانوں کا خاتمہ کر. بھٹو مکار اور جھوٹا آدمی تھا نا، سارا خاندان ہی ختم ہو گیا بیٹے. دیکھتے دیکھتے لڑکے مر گئے، لڑکیاں مر گئیں، کہاں گیا خاندان؟ ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جب پکڑتا ہے تو 30-40 سال میں بیٹے پورا خاندان خدا مٹا دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی ظلم نہیں کرنا، انصاف کرنا. اور یہ جن کے ماموں چچا والد والدہ یہ بہت اونچے عہدوں پہ ہوتے ہیں نا، ان بچوں کو تو خاص طور پہ سمجھانا چاہیے. نہ سمجھیں تو پٹائی بھی کر دینی چاہیے کہ بیٹے خبردار جو کسی کے ساتھ ظلم کیا، ٹھیک ہے نا بیٹے، خبردار جو کسی کے ساتھ ظلم کیا، ٹھیک ہے بیٹے. اس لیے میں اپنے بچوں کو، قریب کو، یہ بیٹھا ہوا ہے بچہ، اس کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹے کبھی یہ مت سوچو کہ ہمارے والد اتنا تعلق، ہمارے دادا کا یہ اور فلاں، کچھ بھی نہیں. آپ نے انصاف کرنا ہے اور آپ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرنا بیٹے. یہ ڈی ایچ اے میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ واقعہ یہ ہوا ہے کہ 2 لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور جس لڑکے کی لڑائی ہوئی تھی اس کی 2 مہینے کی چھوٹا بچہ اس کا، اور اس کی بیوی موٹر سائیکل پہ تھے اور دوسرا گاڑی پہ تھا. وہ جب تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے لڑا کے تو جا کے گاڑی میں بیٹھا اور اس نے گاڑی کو پورا ریورس کر دیا. جب ریورس گیئر میں ڈال کے گاڑی پیچھے کی تو جو لڑکا تھا نا، اس کی 2 مہینے کی بچی، اسے کچل دیا نیچے گاڑی کے. محض اس لیے کہ یہ جو لڑکا گاڑی پیچھے جس نے کی اور مار دیا، اس کے والد کا تعلق چیف آف آرمی سٹاف سے، کہ کوئی نہیں جی ہم نبٹ لیں گے، میرے والد کا چیف سے تعلق. اور اب وہ جس کو مارا ہے، جس لڑکے کو کچلا ہے، اس کے والد کی منتیں کر رہے ہیں. اور چیف اور سب لوگ کہہ رہے ہیں
کہ ہم تمہیں انصاف دیں گے. کس نے انصاف دینا ہے بیٹے؟ وہ سورج ہی کبھی ہمارے ملک میں طلوع نہیں ہوا جس میں انصاف ہوتا ہے، کبھی نہیں طلوع ہوا. ہم غریب لوگ مارے جائیں، ہم پٹ جائیں، ہم بولیں بھی نہ. اس لیے بیٹے کبھی اس غرے میں نہ رہیے کہ میرے والد، میرے دادا، کچھ نہیں. اللہ کے سامنے کچھ نہیں. آپ پڑھ رہے ہیں، آپ میٹرک کر رہے ہیں، کل کو بیٹے ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ دے. ہمیشہ ظلم سے بچنا، ہمیشہ انصاف کرنا. انصاف کیا ہے؟ اس کی مثال سناؤں. انصاف بیٹے ایسا مطلوب ہے، یہ مثالیں کوئی پرانی نہیں ہو گئیں. اللہ نے جو چیز طے کر دی ہے نا، وہ نئی پرانی کا کوئی سوال نہیں ہوتا. وہ ہر دور میں اسے ہونا چاہیے. ابن شبھ نے مدینہ منورہ کی تاریخ لکھی ہے، اور اس نے اس تاریخ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے عبد الرحمن تھے. عبد الرحمن نے کوئی ایسی چیز پی لی جس سے اس کی عقل ختم ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اور لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے بیٹے نے نشہ کیا. جب گواہیاں اور شہادتیں مل گئیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے پہ حد جاری کرو، یعنی اسے سزا دو. اور وہ سزا جب اسے دی گئی تو وہ لڑکا ختم ہو گیا، مر گیا. تو جب وہ مر رہا تھا نا اور اس کو کوڑے پڑ رہے تھے تو تکلیف ہوئی نا، تو اس نے کہا ہائے میں مر گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے. انہوں نے کہا میرے بیٹے تم مر رہے ہو تو ضرور خدا سے جا کے کہنا کہ میرے باپ عمر نے کہا ہے کہ اللہ جو قانون آپ نے ہم پہ بھیجا تھا ہم نے اسے نافذ کیا. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے بیٹے کہ باپ کے سامنے جوان بچہ مر رہا ہے، وہ کہتا ہے ہائے میں مر گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی ترس نہیں کھایا. انہوں نے کہا ضرور جا کے خدا کے سامنے پیش ہوگے تو کہنا عمر کہتا تھا کہ اللہ جو آپ نے حکم دیا تھا ہم نے اس قانون کو اپنے ملک میں نافذ کیا. یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے انصاف بیٹے. ریاست مدینہ کے بنانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ نہیں ہوتے جو عورتوں کو آ کے ناچ گانے کروائیں، پھر پیسے لیں اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کریں اپنے طور پہ. ان لوگوں سے کہاں مدینہ منورہ کی ریاست بنتی. ایک اور اچھا جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کو بتاؤں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنی جوانی میں کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ بعد میں لوگ تم پہ انگلی اٹھائیں. آپ جس دور میں ایج میں گزر رہے ہیں نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنی جوانی کو بغیر داغ کے رکھنا، کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ بعد میں لوگ کہیں کہ کل تک تو یہ ایسا تھا آج یہ بنا پھرتا ہے، یہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، چوریاں کرتا تھا، آج دیکھو یہ علامہ بنا ہوا ہے. اس لیے بیٹے بہت سنبھال کے رکھنا ہے اپنے کریکٹر کو. انصاف یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ضرور اللہ کے سامنے جا کے ضرور یہ کہنا کہ عمر کہتا تھا جو قانون اللہ آپ نے نافذ کیا ہم نازل کیا ہے ہم نے اپنے ملک میں اسے نافذ کیا. یہ ہے بیٹے انصاف. تو اس لیے یہ تو ایک قصہ، ایک بات تھی. اچھا اب آئیے جی پہیلیاں آپ نے بوجھی کہ نہیں بوجھی. جس بچے کے پاس کوئی جواب ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے پھر پوچھتے ہیں. یہ تو کافی بچے ہو گئے. کون سی پہیلی نمبر 1 2 3 کون سی بوجھی کس نے؟ اپنا اپنا نمبر بتاؤ پھر دوبارہ دہرائیں، لیکن چپ رہنا ہے. پہیلی ہم نے یہ کہی تھی کہ آپ کا پاؤں اس کا پیٹ. 1 2 یہ تو بہت بچے ہیں. اچھا بھئی آپ کہیے ہیں
ہیں کیا کہا؟ فٹ بال. آپ کا پاؤں اس کا پیٹ قدموں میں جائے ہے لیٹ. چپل. کباب. چپل کباب کھائے ہیں کبھی؟ کباب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لو کباب کی قسمیں ہی نہیں پتہ. چلو اب چھوڑو یار، کباب پہ چلے گئے تو پھر کباب آج سارے بھن جائیں گے. اچھا تو چپل، جوتا، جوتی، بوٹ، آپ کا پاؤں اس کا پیٹ، اور پھر کیا ہے کہ آپ کا پاؤں اس قدموں میں جائے ہے لیٹ. قدموں میں لیٹ جاتا ہے نا جوتا، تو آپ کا پاؤں اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. بہت اچھے. اور فٹ بال والے غلط ہو گئے بھئی، یہ نہیں ٹھیک. اچھا دوسری پہیلی، منہ کھولا کیا شکل بنائی. یہ بوجھیے 1 2 3 4. منہ کھولا کیا شکل بنائی. ارے نہیں یار، منہ کھولا کیا شکل بنائی، شکر کیا وہ جب آئی. جمائی آنے پہ کوئی شکر کرتا ہے؟ چھینک. یہ کس نے کہا؟ بہت اچھے. چھینک. وہ چھینک کے آنے سے پہلے آدمی ہو جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے، پھر چھینک آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ. اور آپ نے جب تم سنو تو تم یہ اپنے بھائی کو کہو کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. ٹھیک ہے. تو چھینک پہ یہ ہو گئی. اب بھائی نا مشکل چیز، ایک جانور ہے ایسا ندی کنارے رہتا، ایک جانور ہے ایسا ندی کنارے رہتا، سونے کی ہے چونچ قلم سے پانی پیتا. کہیے، آپ نے ہاتھ بلند کیا نہیں؟ بگلا سونے کی چونچ ہوتی ہے اس کی، قلم سے پانی پیتا ہے. اسٹرا. نہیں سمجھے نا؟ آپ نے دیکھی نہیں اصل میں یہ چیز. اس کا جواب ہے لالٹین. لالٹین آپ نے دیکھی ہے؟ بہت کم بچوں نے. لالٹین کی روشنی میں کبھی پڑھا ہے؟ نہیں نا؟ ہاں آپ کو پتہ نہیں لالٹین کیا ہوتی. بچوں روشنی کا ایک زمانہ تھا. پہلے لوگ چراغ چلایا کرتے تھے، اور چراغ میں بھی تیل جلتا تھا. تیل میں بتی ڈال دیتے تھے، اور اس کو پھر بتی ایک تو ڈال دی جاتی تھی، اور وہ بتی تیل سے قوت حاصل کر کے جلتی رہتی تھی. کبھی کبھی موم جما کر اس میں اب بھی بتی اس کی ٹھیک کھڑی کر دی جاتی ہے، پھر اسے اس طرح کرتے ہیں، اور بتی جلتی تھی. اس کے اپنے مسائل ہوا کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ ایک ڈنڈی رکھا کرتے تھے. اچھا بھئی اب آپ بتائیے گل کسے کہتے ہیں؟ کہیے. ٹھیک. پھول. اور جی ہاں کیا کہا؟ پشتو میں؟ جی بتاؤ. پھول کو فارسی میں بھی کہتے ہیں. فارسی میں بھی گل پھول کو کہتے ہیں، پشتو میں بھی گل پھول کو کہتے ہیں. اور یہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ہے بڑی بری بات بیٹے، کتنی بری بات. بزدل ہوتے ہیں. بہادر آدمی جس کو اللہ نے تکلیف، پریشانی، اس کو سہنے کی عادت ڈالی ہوئی ہوتی ہے،
وہ ذہنی طور پہ اپنے پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے. وہ اتنے پریشانی نہیں ہوتی کہ آدمی سگریٹ پینے لگے. یہ اس کی نفسیاتی بیماری ہے, اس کی کمزوری ہے, اس کی بزدل ہونے کا ثبوت ہے. بڑا آدمی اسٹرانگ پوزیشن کا, وہ خود ہی اپنے مسائل کو حل کرتا رہتا ہے, وہ اس طرف جاتا ہی نہیں. یہ جن لوگوں پہ مایوسی طاری ہو جاتی ہے نا بیٹے, یہ ان کا ایک ہتھیار ہے. بڑی بری بات ہے. اس سگریٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ مختلف طریقوں پہ نا لوگ کیا گراتے ہیں, تمباکو. تمباکو کہاں گراتے ہیں بیٹے؟ تمباکو تو اس میں بھر کے پیتے ہیں. تمباکو گر جائے تو سگریٹ ہی ختم ہو گیا. کبھی کبھی ایسے ایسے کرتے ہیں, ہے نا. ہاں, راکھ, آپ قریب پہنچ گئے. یہ پینے کے بعد جو کچھ اس سے یہ راکھ جھڑتی ہے نا, اس راکھ کو کہتے ہیں گل. اب سمجھے؟ تو جب یہ ہے اردو, ابھی جتنی سگریٹ پیتے ہیں نا, ان کا پوچھنا کہ یہ کیا چیز ہے, اس کا نام کیا ہے, تو راکھ کہہ دیں گے. بہت ہی اگر پڑھا لکھا ہوا, گل کو کوئی نہیں جانتا. ہوتا یہ تھا بیٹے کہ جب موم بتی ہے مثلا جل رہی ہے نا, تو اس کے اوپر جو فتیلہ, اس کا فتیلہ یعنی اس کے درمیان میں جو پڑی ہوتی ہے بتی, وہ جلتی تھی اور پھر بھی قائم رہتی تھی. تو ایک چھڑی پاس ہوتی تھی, اس چھڑی سے ایک ڈنڈی, صحیح لفظ ہے, ڈنڈی سے وہ اس گل کو ہٹا دیتے تھے, راکھ کو ہٹا دیتے تھے. اس ڈنڈی کو کہتے تھے گلگیر. گلگیر, گلگیر کا مطلب کہ چراغ جلا اور چراغ کا جو گل تھا وہ ابھی سلامت ہے لیکن روشنی میں کمی آ رہی ہے, تو اس کو کیا کرتے تھے, گلگیر لگا کے اس کو ہٹا دیتے تھے. وہ مٹی میں, تیل میں, جس جگہ بھی وہ گر جاتی تھی, موم میں گر جاتی تھی, پھر چراغ روشن ہو جاتا تھا مزید. تو اسے کہتے تھے, اس ڈنڈی کو کہتے تھے گلگیر. لالٹین میں انگریزوں سے آئی اور مدتوں چلتی رہی, مدتوں. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے لالٹین کی روشنی. تو اگرچہ وہ دور تو نہیں دیکھا جہاں صرف لالٹین ہی سے ہوتی تھی, بجلی عام ہو گئی تھی, مگر ہم نے دیکھا کہ بجلی آتی نہیں تھی تو ہمارے یہاں پھر لالٹین چلاتے تھے. جیسے آپ کے یہاں اب تو آسان ہو گیا نا, اب تو یہ آ گیا نا, اس میں وہ ہے حصہ, جی ٹارچ کے لیے, اب تو یہ آ گیا نا, اس لیے یہ آسان ہو گیا. وگرنہ کیا ہوتا تھا, لالٹین. لیکن اب بھی کبھی کبھی نا, آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا, مگر ہم کبھی کبھی رات گئے جب آتے ہیں گھر, تو راستے میں مرد و عورت جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا چھتر سے نکل کے پہاڑ پہ کہیں, تو وہ لالٹین لے کے چلتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. لالٹین پڑی ہوئی ہے کہ پڑا ہوا ہے؟ لالٹین مذکر ہے کہ مؤنث؟ کہاں گئے ہیں آپ؟ ٹیکسلا میں. اچھا اچھا اچھا. تو لالٹین جو ہے یہ جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے. اور لالٹین کی مختلف قسمیں بنی, پھر مختلف اس کی چیزیں بنی. آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے آئندہ کسے لالٹین کیوں کہتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اصل لفظ کیا تھا, یہ کیسے بنا, کون بتائے گا؟ جلدی بولو پھر ہم آگے چلیں. جی جی عبداللہ, تو بولو نا. ایک دوسرا کون؟ عبدالعزیز. تیسرے؟ تمہیں کوئی خیال نہیں آتا کہ تم جاہل شمار ہو گئے؟ جی بولو, جلدی بولو. تیسرا کون بچہ بتائے گا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہیں؟ ضمیر ہیں؟ مزمل.
اچھا مزمل بتائیں گے. بس تم تینوں بچے آئندہ ہمیں بتانا کہ لالٹین یہ کیا ہے, ٹھیک ہے؟ اور ہم بھی بتائیں گے کہ لالٹین کیا انشاءاللہ. اچھا بیٹے, تو وہ لالٹین اس کو کہہ رہا ہے کہنے والا کہ ایک جانور ہے ایسا ندی کنارے رہتا. عام طور پہ ندیوں میں, دریاؤں میں, سمندروں کے کنارے لوگ جھونپڑیاں بنا لیتے تھے نا, اس جھونپڑی میں لالٹین جلاتے تھے. یہ منظر کشی ہے بہت پرانی. وہ ایک منظر کو کھینچ رہا ہے, ایک تصویر بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ جانور یعنی لالٹین ایسی ہے کہ ندی کنارے وہ رہتی ہے, سونے کی ہے چونچ. وہ جو اس میں بتی جلتی ہے نا, اس سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ سونے جیسی ہوتی ہے نا. قلم سے پانی پیتا, اور قلم اس نے مصور نے یا جس نے بھی کہا ہے اس نے سمجھا یہ بتی ہے جو قلم ہے اور یہ پانی پی رہا ہے, پانی کی بجائے وہ تیل پی رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تھی. اچھا بھئی, اور آخری بات آئندہ کے لیے بتائیں. ایک تو آپ ابھی بھی بوجھ سکتے ہیں, ایک درخت کی 5 ٹہنیاں. ایک درخت کی, اچھا پہلے ہی پتہ ہے آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, پھر بولنا نہیں ہے, یہ باقی بچوں کو پوچھتے ہیں. ایک درخت کی 5 ٹہنیاں, 2 پر دھوپ 3 پر چھاؤں. جنہیں پتہ ہے مت بولیے. 2 پر دھوپ 3 پہ چھاؤں. سمجھ آئی؟ آج وہ بچہ نہیں نظر آ رہا بھئی, وہ یہاں باراکوس سے آتے ہیں, کہاں ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ فہد. کہاں ہے؟ نہیں. اچھا چلیے, تو 2 پر دھوپ 3 پر چھاؤں, یہ بہت سے بچوں کو نہیں آتا, بولنا بھی نہیں ہے, انہیں سوچنے دیں. اچھا, صاف ہو میدان گزرے وہ جہاں سے. ایک ایسی چیز ہے جو ایسا جانور کہیے, ایسی چیز کہیے جو گزرتا ہے تو بس سارا میدان صاف ہو جاتا ہے. آتا ہے پکڑ میں جانے کے نشان سے. مت بولیے, یہ تو آپ کا کام ہے, تو آپ کا کام ہے, ٹھیک ہے, ابھی نہیں. اور یہ اگر تیسری آخری آپ بتائیں تو جب جانیں کہ آپ کو کچھ آتا ہے. ایک جانور ایسا ہے پانی میں کرتب دکھلائے. ایک جانور ایسا ہے پانی میں کرتب دکھلائے. خشکی میں زندہ رہتا ہے, پانی میں مر جائے. اب نہ ڈالفن رہی اور نہ ویل مچھلی رہی. یہ آپ سرگوشیاں کر رہے ہیں نا. سرگوشی کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, کسی کے کان میں آرام سے بات کرنا. یہ جس کے کان میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا دوست ہوتا ہے کہ دشمن ہوتا ہے؟ صحیح والا دوست ہوتا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے جو نماز پڑھتا ہے نا, فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, اپنے پروردگار کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے بیٹے یہ نماز. تم میں سے جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے پروردگار عالم کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہے. اس سے بیٹے جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ آپ کی سنتا ہے. آپ اس کے ساتھ چپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے اس میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے. آپ کو اس عمر میں عادت پڑے گی تو آپ عمر بھر پڑھیں گے، اگر اس عمر میں عادت نہیں پڑے گی تو آپ پھر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو آخری پہیلی ہے نا، ایک جانور ایسا ہے پانی میں کرتب دکھلائے، خشکی میں زندہ رہتا ہے، پانی میں مر جائے. یہ ڈھونڈ کے تو نہیں، پھر تو آپ کتابوں میں چلے جائیں گے. یہ آپ حل کر کے لائیے، سوچ کے لائیے. ٹھیک ہے جناب؟